بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 666 سے اذا نفا ولدیت من ولد علی فراشہ فإن علم أنه قد أتى بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع أو أقره بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره۔ گفتگو ہماری لعان کی دوسری قسم میں جاری تھی کہ جس میں بچے کی نفی کرنے کے لیے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، جبکہ وہ اسی کے گھر پہ اور اسی حالت میں پیدا ہوا ہے کہ جب یہ بیوی کیا تھی، اسی کی جو ہے وہ زوجیت میں تھی۔ یہ والد علی فراشی کی کیا تعبیر کا مطلب ہے کہ اذا نفا ولدیت من، کہ جب اس بچے کی ولدیت کی یہ نفی کرے کہ من ولد یا من ولد علی فراشہ ہی، کہ جو اس کے فراش پہ پیدا ہوا یعنی اس کی بیوی سے پیدا ہوا، فإن علم، اگر تو ہمیں اس بات کا علم ہو، ٹھیک ہے، یعنی فإن علم نہیں پڑھیں گے کچھ علم ہو، فإن علم ایسے پڑھیں گے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ انہو قد اتا، کہ یہ جو بندہ نفی کر رہا ہے یعنی یہ جو شوہر ہے اس کا، اس نے انجام دیا ہے بما ایسی چیز کو کہ یوجبو، کہ جو اس بات کا سبب بنتی ہے کہ لحوقہ بہی، یعنی لحوق الولد بہی، کہ بچہ جو ہے وہ اسی شوہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ملحق ہوتا ہے، بسببہی یعنی بسبب ما، یعنی اس چیز کو انجام دیا ہے کہ جس کے سبب سے جو ہے وہ بچہ اس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، فی ظاہر شرع، شریعت کے کیا ہے ظاہری قوانین میں۔ وہ کیا چیز تھی، یعنی اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، جماع کیا ہے، اور 6 مہینے سے زیادہ کا گیپ بھی کیا نہیں ہے درمیان میں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کیا سال سے زیادہ کا کیا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں علم ہے کہ بھئی یہ اکٹھے رہتے رہے ہیں، اور ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے ارخاء الستر کی، کہ الگ کمرے میں سوتے رہے ہیں دروازہ بند کر کے، تو ارخاء الستر کے اوپر بھی ساری چیز پتہ ہے ہمیں، تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ بھئی ان کا جماع وغیرہ ہوتا رہا ہے اور یہ اکٹھے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ او اقرہ ہوا بذالک، یا ہمیں پتہ ہے یا اقرہ ہوا بذالک، خود اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے، یعنی خود اس نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 6 مہینے کا بھی گیپ نہیں گزرا کہ میں نے کیا اس کے ساتھ جماع کیا ہوا ہے خاتون کے ساتھ، اس نے خود ایسی بات کا اقرار کر لیا کہ جو سبب بنتی ہے کہ ظاہری طور پر بچہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائے، لیکن وہ مع ذالک نفاہ، اس سب چیزوں کے باوجود وہ بچے کی نفی کر رہا ہے، تو لم یسمع منہ ھذا النفی، تو اس سے یہ نفی نہیں سنی جائے گی، ولا ینتفی منہ، اور نہ ہی یہ بچہ اس سے منتفی ہوگا، لا باللعان، نہ ہی لعان کے ذریعے سے، ولا بغیر، نہ لعان کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کہ وہ گواہیاں وغیرہ قائم کر دے، تو اس سے بھی کیا یہ بچہ منتفی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صورتحال موجود ہے کہ جس میں یہ حکم ہے کہ الولد للفراش، کہ بچہ کس کا ہوگا، جس کے بستر پہ پیدا ہوگا، یعنی جس کی بیوی سے پیدا ہوگا، بچہ جو ہے اسی کے شوہر کا ہوگا۔ یہاں پہ جب یہ قانون آ جائے گا تو پھر یہاں پہ لعان وغیرہ کے ذریعے سے بچے کی کیا نفی نہیں ہو سکتی۔ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، دوسری صورتحال کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ذالک یعنی آیا اس نے جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ جماع کیا ہے، 6 مہینے سے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ گیپ نہیں ہے 6 مہینے سے زیادہ کا، تو ان ساری چیزوں کا ہمیں کچھ نہیں پتہ، اور ولم یقر بہ، اور وہ خود اس کا اقرار بھی نہیں کر رہا، وقد نفاہ، اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کہ بچے کی نفی بھی کر لی، اما مجرد عن ذکر سبب، بچے کی جب نفی کیا ہے تو اس نے یا تو سبب کا ذکر نہیں کیا، فقط اتنا کہا ہے کہ ھذا لیس ولدی، یا جو ہے وہ سبب بھی بتایا باقاعدہ، کہا ہے کہ انی لم اباشر امہ منذ ما یزید علی عام قبل ولادتہ، کہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت سے جماع نہیں کیا کہ جو 1 سال سے زیادہ ہے، یعنی 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے قبل ولادتہ، بچے کی ولادت سے پہلے، یعنی بچے کی ولادت سے پہلے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے جماع ہی نہیں کیا، تو اس صورت میں کیا اس نے سبب بھی باقاعدہ کیا ذکر کر دیا ہے،
تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ فَحِينَئِذٍ وَإِن لَمْ يَنْتَفِعْ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ نَفْيِهِ، تو اس صورت میں اگرچہ وہ بچہ لم ينتفع یعنی بچہ منتفی نہیں ہوگا اس سے فقط اس کے نفی کرنے سے، اس نے یہ کہہ دیا تو بچے کی نفی ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیسے منتفی ہوگا؟ لیکن ينتفع عنہ باللعان، تو کیسے منتفی ہوگا؟ تو یہ وہ مورد بنتا ہے کہ لعان کا کیا ہے؟ مورد بنتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں سے یہ بات واضح ہوگی کہ زوجہ جس کی دائمی ہوتی ہے وہاں پہ جو لعان کا جو سب مورد بنتا ہے وہ یہی مورد ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کا علم نہ ہو کہ اس نے جو ہے وہ جماع کیا ہے نہیں کیا، سال ہو چکا ہے نہیں ہو چکا، اس صورتحال کے علم بھی نہ ہو اور خود بھی وہ اس چیز کا کیا اقرار نہ کرے، تو پھر کیا لعان کا مورد بنتا ہے۔ لیکن ہمیں اگر خارج سے پتہ ہے کہ بھئی یہ اکٹھے رہتے رہے ہیں تو 6 مہینے سے پہلے تو یہ اس کو خود مل کے گیا اکٹھے رہتے رہے ہیں یہ، تو اس صورت میں لعان کا مورد نہیں بنے گا، وہ کہتا رہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو وہ قانون وہاں پہ وہی جاری ہوگا کہ الولد للفراش، تو بچہ جو ہے وہ اسی کی کیا ہوگا؟ شمار ہوگا۔ انما یشرع اللعان لنفی الولد، لعان جو ہے وہ مشروع ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے ولد کی، یعنی جائز نہیں کہہ رہے بلکہ مشروع ہوتا ہے۔ مشروع کی تعبیر کیا مطلب؟ کہ لعان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے اس سے قطع نظر، کہ لعان جو ہے وہ مشروع ہو جاتا ہے لنفی الولد، بچے کی نفی کے لیے، فیما اذا کان الزوج عاقلا والمرأة عاقلة، کہ جب شوہر کیا ہو عقل مند ہو اور خاتون بھی کیا ہو عاقلہ ہو، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مجنون ہے تو وہاں پہ لعان کا کیا مورد نہیں بنے گا۔ وہ یعتبر ایضاً، اور یہ بھی معتبر ہوتا ہے کہ سلامتها من السمم والخرس، کہ خاتون جو ہے وہ گونگے اور بہرے پن سے کیا ہونی چاہیے؟ سالم ہونی چاہیے، وان تکون منکوحۃ بالعقد الدائم، اور وہ زوجہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقد دائم والی ہونی چاہیے، تو وہاں پہ جو ہے وہ لعان کی مشروعیت ہے اور لعان کا کیا بنتا ہے؟ مورد بنتا ہے فقہ میں۔ واما ولد المتمتع بها، لیکن جس کے ساتھ عقد متع کیا ہے اس کا جو بچہ ہے تو فینتفی بنفیہ، تو یہاں پہ وہ بچہ منتفی ہو جائے گا اس کی نفی کرنے سے، من دون لعان، بغیر کیا؟ لعان کے، یعنی وہاں پہ لعان کا مورد نہیں بنے گا۔ اب بچے کی نفی کرنا جائز ہے جائز نہیں ہے، وہ شریعت کا الگ حکم ہے کہ وہ ان لم یجوز له نفیہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے بچے کی نفی کرنا، مع عدم علمہ بالانتفاء، جبکہ اسے یقین بھی نہیں ہے کہ اس کا منتفی ہونے کا، یعنی بچے کی اس سے منتفی ہونے کا اسے یقین بھی نہیں ہے، پھر بھی بچے کی نفی کر رہے ہے تو یہ حرام کام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ نفی کر دیتا ہے تو پھر نفی کیا ہو جائے گی۔ وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ أَتَى، اور اگر یہاں پہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے، یہ نکاح متع والی صورتحال میں، کہ أَنَّهُ أَتَى بِمَا يُوجِبُ لَهُ كَبِهِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ، کہ اس نے ایسی چیز کو انجام دیا ہے کہ جو سبب بنتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ملحق ہونا چاہیے شریعت کے ظاہری قوانین کے مطابق، جیسے کہ قد دخول بأمہ، اس نے اس کی بچے کی ماں کے ساتھ جماع کیا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ انزال کے نہ ہونے کا یقین نہیں ہے، بلکہ انزال کا کیا احتمال بھی موجود ہے کہ ممکن ہے کہ کیا انزال بھی ہوا ہو، تو اس چیز کا ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ ملتے رہے ہیں اور جماع وغیرہ بھی ہوتے رہے ہیں، او اقر بذالک، یا ہمیں علم نہیں ہے تو خود اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں جو ہے بیوی کے پاس جاتا رہا ہوں، لیکن ومع ذالک نفاہ، اس سب چیز کے باوجود کہ جب ظاہری قانون یہ کہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے، اس ساری صورتحال کے باوجود وہ بچے کی نفی کرتا ہے تو لم ینتفع عنہ بنفیہ، تو وہ بچہ کیا ہے اس سے منتفی نہیں ہوگا اس کی نفی کرنے کی وجہ سے۔ ولم یسمع منہ ذالک، اور اس سے یہ بات نہیں سنی جائے گی، کما ہوا کذالک فی الدائمۃ، جیسا کہ دائمہ میں ہم نے کیا یہی صورتحال بیان کی تھی، تو لہٰذا جو ہے وہ زوجہ دائمی میں اور یہ جو زوجہ غیر دائمہ میں یہاں پہ فرق نہیں ہوگا، کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ وہ قوانین کیا ہیں پورے ہیں بچے کے شوہر کے ساتھ ملحق ہونے کے، لیکن فرق کیا ہے کہ وہاں پہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے زوجہ دائمی والی صورت میں تو لعان کا مورد بنتا ہے، لیکن یہاں پہ عقد متع والی میں لعان کا مورد نہیں بنتا، ہمیں نہیں پتہ کہ ظاہری شریعت کے قوانین یہاں پہ شرائط پوری ہیں یا پوری نہیں ہیں، تو اگر متع والی میں جو ہے وہ شوہر اگر انکار کر دے بچے کا تو وہ منتفی ہو جاتا ہے، یعنی پھر میراث وغیرہ کے سارے چکر ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ الگ فقہی حکم ہے کہ جھوٹ بولنا اور جب تک اسے یقین نہ ہو بچے کے منتفی ہونے کا اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کہ وہ نفی کیا کرے۔ خاتون تو اقرار کرے گی نہیں کہ اس کا بچہ ہے نا، محل اختلاف کہاں پہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو دائمہ اگر بیوی ہو تو وہاں تو لعان کا مورد بنتا ہے،
اگر دائمہ نہیں ہے متے والی ہے تو وہاں لعان کا مورد نہیں ہے. وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا مثال کے طور پہ 6 مہینے سے پہلے ان کا جمع ہوا ہے یا جمع نہیں ہوا، یہ چیزیں دیکھ. اگر ایسی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ خود بھی اقرار نہیں کرتا، تو پھر اس بچے کی نفی کرنے سے نفی ہو جائے گی. یہاں پہ لعان کی ضرورت نہیں پڑتی. یعتبر فی اللعان النفی الولد، بچے کے جو نفی والا لعان ہوتا ہے اس میں یہ شرط رہتی ہے کہ ان تکون المرأۃ مدخولا بہا، کہ وہ جو خاتون ہے وہ مدخول بہا ہونی چاہیے، اس کے ساتھ جماع بھی اس نے کیا ہو. فلا لعان مع عدم الدخول، اگر جماع نہیں ہوا تو وہاں پہ لعان کا مورد نہیں بنے گا. نعم اذا ادعت المرأۃ المطلقۃ الحمل منہ، لیکن اگر وہ خاتون کے جیسے اس نے طلاق دے دی ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں جو ہے وہ اس سے کیا ہوں، حاملہ ہوں. فانکر الدخول، اور شوہر نے انکار کر دیا کہ بھی تم کیسے حامل ہو، میں نے جماع ہی نہیں کیا. فاقامت بینۃ، اب خاتون نے وہاں پہ جو ہے وہ گواہ قائم کیے. کس بات پہ؟ کیا لا ارخاء ستر، کہ ارخاء ستر ہوئی تھی. ارخاء ستر کی تعبیر کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ ایک کمرے میں جمع ہوئے تھے، ایک کمرے میں کیا سوئے تھے اور دروازہ بھی کیا بند تھا. اس بات کے اوپر اس نے کیا گواہ قائم کر دیے. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ثابت اللعان، لعان کا مورد کیا ہوگا، ثابت ہوگا. اب اگر یہ جو ہے وہ بچے کی نفی کر رہا ہے تو ایسے نفی نہیں ہوگی، بلکہ اسے کس کی طرف جانا پڑے گا، لعان کی طرف جانا پڑے گا. لا فرق فی مشروعیت اللعان النفی الولد، کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں کہ بچے کی نفی کے لیے جو لعان ہے وہ مشروع ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے بین کون ہی، یعنی بین کون الولد حملا او منفصلا، کہ چاہے بچہ جو ہے وہ حمل کی حالت میں ہو یا جو ہے وہ منفصل یعنی پیدا ہو چکا ہو. یعنی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، حمل کی حالت میں ہے، تو یہ اس وقت بھی کیا لعان کر سکتا ہے. من المعلوم ان انتفاع الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا، یہ بات یقینی ہے کہ بچے کا شوہر سے منتفی ہونے کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ لا یلازم، یہ لازمہ نہیں ہے کہ کونه ولد زنا، کہ وہ بچہ کیا ہو، ولد زنا ہو، کونه ولد زنا. کیوں؟ لاحتمال کونه انوط شبہۃ او غیر، کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں پہ وطی بھی شبہ کا مورد ہو او غیر، یا اس کے علاوہ کوئی اور مورد بھی ہو سکتا ہے. وطی بھی شبہ کے علاوہ بھی آج کل دیگر موارد آ گئے ہیں کہ منی کہ ایسی چلی گئی ہو کسی طریقے کی وجہ سے، انجیکشن کے ذریعے سے، کسی اور طریقے سے، ضروری نہیں ہے کہ زنا ہوا ہو. فلو علم الرجل، اگر یہاں پہ شوہر کو یقین ہے کہ بعدم التحاق الولد بھی، کہ بچہ ایک ساتھ ملحق نہیں ہوتا، اسے یقین ہے 20 سال سے زیادہ ہو گیا بیوی کے ساتھ جماع نہیں کیا، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، تو وہ ان جازہ، یہاں پہ اگرچہ جائز ہے بلکہ واجب علیہ نفی و نفسی، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ بچے کے اپنے آپ سے کیا کرے، نفی کرے. اسے یقین ہے کہ یہ شرائط پوری نہیں ہے، جیسا کہ بیان کیا تھا پہلے کہ کچھ صورتوں میں واجب ہوتا ہے بچے کی نفی کرنا، کہ جب شرعی احکام کیا اس کو مرتب ہوں گے، محرم نہ محرم کے ایشو بنیں گے، بہت ساری چیزیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ اگر اسے یقین ہے کہ بچہ اس کا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، نفی کرے گا بچے کی. بچے کی نفی کرنا اس کے لیے جائز ہے یا واجب ہے، وہ کرے گا. لیکن لا یجوز لہ، لیکن یہاں پہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ ان یرمی امہ بزنا، کہ بچے کی ماں کے اوپر تہمت لگائے، کون سی، زنا کی تہمت نہیں لگا سکتا. اور وہ ینسب ولدہ الی الزنا، اور اس کے بچے کو زنا کی طرف منسوب کرے، یہ جائز نہیں ہوتا. ما لم یتیقن ذالک، جب تک اسے اس بات کا یقین نہ ہو 100%، اس وقت تک کہ یہ تہمت لگانا کسی کے اوپر جائز نہیں ہوتا. اذا اقر بالولد لم یسمع انکار له بعد ذلك، اگر ایک دفعہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو اس نے اقرار کر لیا تھا، یا وہ حمل کی حالت میں تھا تو اس نے اقرار کر لیا تھا. اقرار کیا کیا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو لم یسمع انکار له، تو اب یہاں پہ نہیں سنا جائے گا انکار ہو، کہ اگر یہ شوہر انکار کرتا ہے بچے کا بعد ذالک، اقرار کے بعد، اقرار کے بعد انکار نہیں سنا جائے گا. سواء اکان اقرار بالصریح او بالکنایہ، چاہے جو اس نے بچے کا اقرار کیا تھا وہ بالکل صراحت واضح لفظوں میں کہا تھا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، یا کنایتاً کہا تھا. کنایہ کی کیا مثال ہے، مثل ان یبشر بہ ویقال له، کہ اسے جو ہے وہ بشارت دی گئی، یبشر ہو تو زیادہ بہتر، ان یبشر بہ، کہ اسے جو ہے وہ بچے کی بشارت دی گئی، ویقال له، اور اسے یہ جملہ کہا گیا کہ بارک اللہ لک فی مولودک، کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو بابرکت قرار دے، آپ کے لیے برکت قرار دے آپ کے اس بچے میں.
اس نے دعا دی آگے سے، تو اس نے آگے سے کیا کہہ دیا؟ آمین کہہ دیا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے مولود ایک، یہ جو آپ کا بچہ ہے اس میں کیا آپ کے لیے خیر و برکت ہو، کیا اللہ جو ہے وہ قبول کرے، آپ کی زبان کو مبارک کرے، یا انشاءاللہ اس نے آگے سے کہہ دیا۔ تو یہ کنایہ بنتا ہے، کس بات کی کنایہ بنتا ہے؟ کہ اس نے اقرار کیا یہاں پہ کہ یہ واقعاً کیا میرا بچہ ہے۔ اس کے بعد اگر دوبارہ انکار کے اوپر آتا ہے تو چاہے لعان کرے لعان نہ کرے، جو بھی صورتحال ہو، یہ اس کا انکار کیا نہیں سنا جائے گا۔ بلکہ یہاں پہ کچھ فقہا کا یہ قول بھی ہے کہ انه اذا كان الزوج حاضرا وقت الولادت، کہ اگر ولادت کے وقت شوہر وہاں پہ موجود ہے، ولم ينکر الولد، اور وہ بچے کا انکار نہیں کرتا، مع انتفاء العذر، جب کہ کوئی عذر بھی نہیں ہے بچے کے انکار کرنے، کوئی عذر وغیرہ بھی نہیں ہے، انکار نہیں کرتا، تو لم یکن لہ انکار بعد ذالک، تو اس کے بعد جو ہے وہ لم یکن لہ، اس کے لیے نہیں بچتا، کیا نہیں بچتا؟ کہ وہ اب کیا کرے؟ بچے کا انکار کرے۔ تو ولادت کے ٹائم پہ چپ رہا اور ہفتے بعد سے خیال آ گیا انکار کرنے کا، تو یہ فقہا کا کچھ نظریہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ انکار کی گنجائش بھی نہیں رہتے، بچے کی نفی کرنی ہے تو ولادت کے ٹائم پہ کرے۔ ولیکن ھذا غیر التام، لیکن سید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ ان کی درست نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے؟ کہ اگر اقرار ہوا ہے تو پھر انکار نہیں کر سکتا، اگر اقرار نہیں ہے، بالکل خاموشی چل رہی ہے، تو پھر کیا ہے؟ انکار کی گنجائش پھر بھی باقی رہتی ہے۔ لا یقع اللعان الا عند الحاکم شرعی، لعان جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا مگر کس کے پاس؟ حاکم شرعی کے پاس، یعنی یہ جو ایک دوسرے کے اوپر لعنت انہوں نے بھیجنی ہے، یہ حاکم شرعی کی موجودگی میں ہوگی۔ وفی وقوع عند المنصوب من قبلہ لذالک اشکال، کیا لعان واقع ہو جائے گی عند اس کے پاس، کہ المنصوب من قبلہ، کہ جو حاکم شرع کی طرف سے کیا ہے؟ معین کیا گیا ہے، لذالک، اسی کام کے لیے، کہ اسے وکیل بنایا حاکم شرع نے کہ تم میری طرف سے وکیل ہو اور تم لوگوں سے کیا ہے؟ میاں بیوی سے لعنت لے لو، سن لو ان کی۔ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے، فلا یترک مراعاۃ مختصات فیہ، تو اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے۔ احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ کہ خود حاکم شرع بیٹھے اور اپنے سامنے کیا ہے؟ ان سے لعان کروائے۔ لعان کا طریقہ کار کیا ہے؟ صورت اللعان اس کی یہ ہے کہ ان یبدأ الرجل، سب سے پہلے جو ہے وہ مرد ابتدا کرے گا، ویقول بعد قذفها او نفی ولدها۔ لعان کی دو قسمیں تھیں، پہلی کیا ہے؟ قذفها، اس نے تہمت لگائی بیوی کو زنا کی، دوسری کیا ہے؟ بچے کی نفی کی ہے۔ تو جو بھی آپشن ہو، چاہے قذف کا آپشن ہو، تہمت کا آپشن ہو، بچے کی نفی کا آپشن ہو، یہ سب سے پہلے وہ تہمت لگائے گا کہ وہ کہے گا کہ اس نے زنا کی ہے، یا یہ کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ جملہ کہے گا، یہ جملہ کیا ہے؟ کہ اشہد باللہ انی لمن الصادقین، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں سچوں میں سے ہوں، فیما قلت، ابھی جو میں نے بات کی ہے، کون سی بات؟ من قذفہا، وہ یعنی اس کے زنا کی، تو جو زنا کی بات کی ہے، یا نفی ولد کی کیا بات کی ہے۔ یقول ذالک اربع مرات، اس جملے کو وہ کیا کہے گا؟ 5 دفعہ کہے گا، 4 دفعہ کہے گا۔ ثم یقول مرۃ واحدہ، 4 دفعہ یہ جملے ہو گئے، پھر 5واں جملہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا اس کا لعنت اللہ علیہ ان کنت من الکاذبین، تو یہ ٹوٹل کیا ہے؟ 5 جملے ہو گئے۔ ثم تقول مرۃ بعد ذالک 4 مرات، پھر خاتون کیا ہے؟ اس کے بعد 4 دفعہ کہے گی کہ اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فی مقالتہ من الرمی بالزنا او نفی الولد، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، فی مقالتی، اپنی بات میں، کون سی بات؟ جو اس نے زنا کی بات کی ہے یا بچے کی نفی کی بات کی ہے۔ یہ 4 جملے ہو گئے، پھر 5واں جملہ وہ یوں کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہ ان کانا من الصادقین، اس نے یعنی لعنت کی بات کی تھی، تو یہاں پہ لفظ کیا ہو جائیں گے؟ غضب کے لفظ ہو جائیں گے، کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ سچ بول رہا ہے۔ یجب ان تکون شہادت واللعن بالالفاظ المذکورہ، یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ شہادت جو اللہ کو گواہ بنا کے یہ جملہ کہا جا رہا ہے اور لعنت جو کی جا رہی ہے، یہ انہی الفاظ کے ذریعے سے ہو۔ فلو قال او قالت، اگر وہ مرد یا خاتون یوں کہتی ہے، احلف کہتی ہے، یا اقسم کہتی ہے، اشہد کے بجائے شہد تو کہتی ہے، انا شاہد کہتی ہے، او ابدلا، یا وہ دونوں تبدیل کر دیتے ہیں لفظ جلالت، اللہ کی بجائے کیا ہے؟ اشہد الرحمن یوں کہہ دیتے ہیں، خالق البشر یا ثانی الموجودات کے لفظ کہہ دیتے ہیں، یا جو ہے وہ مرد یوں کہتا ہے کہ انی صادق، لمن صادقین نہیں کہتا ہے، انی صادق کہتا ہے یا لصادق کہتا ہے، او من الصادقین، یا من الصادقین کا لفظ کہتا ہے لیکن من غیر ذکر الام میں اس کی ماں کا کیا ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تہمت وغیرہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا۔ او قالت المرأۃ انہ لکذاب، یا خاتون جو ہے وہ من الکاذبین کا لفظ نہیں کہتی بلکہ کیا کہتی ہے؟ کذاب کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا کاذب ہے، یا من الکاذبین،
ٹھیک ہے، من الکاذبین کا لفظ کہتی ہے، اگلا جو جملہ نہیں کہتی. تو لم یقع من غیر ذکر الام ہے، ہاں ام ہے، یعنی اوپر یہ جملہ ہے نا لمن الصادقین فی ما قلت من قذفها، یعنی یہ اس میں کیا اس کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو میں نے کہا ہے کہ اس نے کیا زنا کیا ہے اس بات میں. اچھا تو یہ جو اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں تو لم یقع تو لعان واقع نہیں ہوگا. وَقَذَا لَوْ أَبْدَى الرَّجُلُ وَاللَّعْنَةَ بِالْغَضَبِ وَالْمَرْأَةُ بِالْعَكْسِ، یعنی وہاں پہ جملے کیا آتا ہے کہ مرد نے لعنت کا لفظ لے کر آنا ہے اور خاتون نے غضب کا لفظ لے کر آنا ہے. تو اگر جو ہے وہ مرد کیا کرتا ہے لعنت کی بجائے غضب کا لفظ استعمال کرتا ہے وَالْمَرْأَةُ بِالْعَكْسِ اور خاتون الٹ کر دیتی ہے، خاتون غضب کی بجائے لعنت کا لفظ استعمال کرتی ہے، تو قضا یعنی اسی طریقے سے پھر لعان بھی کیا واقعہ نہیں ہوگا. لہذا لعان کے یہ خاص صیغے ہیں، 5 جو جملے ہیں، ان سے ہٹ کے کیا کوئی اور لفظ کی طرف نہیں جا سکتے. یجب ان تکون المرأۃ معینۃً، یہ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ خاتون معین ہو. معین کی بات تب آتی ہے کہ جب ایک سے زیادہ بیوی ہوں، ایک ہی بیوی ہے تو وہ معین پہلے سے ہو جاتی ہے. اور وَأَن يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتِهِ، اور یہ واجب ہوتا ہے کہ مرد کیا کرے اپنی گواہی کا ابتدا کرے سب سے پہلے. اور وَأَن تَكُونَ الْبَدْءَةُ فِي الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ بِاللَّعْنِ، اور ابتدا کیسے ہونی چاہیے مرد میں، سب سے پہلے وہ گواہی دے اس کے بعد وہ کیا کرے لعنت کرے. اور مرد میں کیا، عورت میں کیا ہونا چاہیے خاتون میں، وہ گواہی دے اور اس کے بعد کیا ہے پھر غضب کے کیا ہے وہ بات کرے کہ میرے اوپر غضب ہو. یجب ان یکون اتیان کل منہما باللعان بعد طلب الحاکم منہ بذالک، یہ چیز واجب ہے کہ اتیان کل منہما کہ میاں بیوی میں سے جو یہ جو لعان کو لے کر آ رہے ہیں لعان کر رہے ہیں، یہ کب ہونا چاہیے، بعد طلب الحاکم کہ جب حاکم طلب کرے، منہ یعنی ان دونوں سے حاکم طلب کرے ذالک اس لعان کو، یعنی جب حاکم شرعی انہیں کہے گا کہ آپ لعان کرو تو اس وقت وہ کیا لعان کریں گے. فلو بادر، اگر یہ دونوں جلدی کریں، قبل ان یامر الحاکم بہ، قبل اس کے کہ حاکم شرعی کیا اس بات کو انہیں کہے حکم دے، تو لم یقع تو یہ والی لعان کیا واقعہ نہیں ہوگی. الاحوط لزوماً احتیاط لازم کیا رہتی ہے کہ ان یکون النطق بالعربیۃ مع القدرۃ علیہ، کہ یہ جو وہ لعان کے جملے پڑھیں گے یہ عربی میں ہونے چاہیے. کب، اگر ان کو عربی پڑھنے کے اوپر قدرت ہے. ویجوز بغیر مع التعذر، اور اگر متعذر ہیں یعنی عربی نہیں پڑھ سکتے، عربی میں نہیں بول سکتے، تو پھر کیا ہے دوسری زبانوں میں کیا یہ جملے چلیں گے، لیکن یہی والے کیا جملے ہونے چاہیے. اس میں رجوع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ہاں اس میں ہو سکتا ہے رجوع. ٹھیک ہے. یجب ان یکون قائمین عند تلفظ بالفاظہما الخمسہ، یہ واجب ہے کہ وہ دونوں کیا کھڑے ہوئے ہوں، میاں بیوی کھڑے ہوئے ہوں عند تلفظ بالفاظہما الخمسہ، جب یہ اپنے 5 جملوں کو بولیں، اپنے جو 5 الفاظ ہیں ان کو جب بولیں گے تو اس ٹائم پہ وہ دونوں کیا کھڑے ہوئے ہوں، یہ کیا واجب ہوتا ہے. وَهَلْ يُعْتَبَرُ أَن يَكُونَ قَائِمَانِ مَعًا، کیا یہ چیز بھی معتبر ہے کہ دونوں کٹھے کھڑے ہوں عند تلفظ کل منہما، جب ان میں سے ہر ایک کیا کر رہا ہو تلفظ کر رہا ہو تو دونوں کھڑے ہوئے ہوں. اور یکفی قیام کل منہما عند تلفظ بما یخصہ، یا کافی ہے کہ ان میں سے ہر بندہ کھڑا ہو کب، عند تلفظ کہ جب وہ تلفظ کرے گا بما یخصہ جو اس کے ساتھ خاص جملے ہیں ان کا تلفظ کرے گا تو اس ٹائم پہ فقط وہ کھڑا ہو، دوسرا بیٹھ سکتا ہے. کہتے ہیں اس میں 2 نظریات پائے جاتے ہیں، اور احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے. احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ دونوں کھڑے رہیں. یہ صحب اور یہ مستحب ہوتا ہے کہ ان یجلس الحاکم مستقبل القبلۃ، کہ حاکم شرع کیسے بیٹھے، قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کر کے بیٹھے. ویقف الرجل، اور جو مرد اور خاتون ہے وہ اس کے سامنے، ہاں بلکہ نہیں سائڈ پہ. ویقف الرجل علی یمینہ، اور اس کے دائیں طرف کیا ہے مرد کھڑا ہو. وتقف المرأۃ علی یسارہ، اور اس کے بائیں طرف کیا ہے خاتون کھڑی ہو. اور وَيَحْضُرُ مَن يَسْتَمِعُ اللِّعَانَ، اور جو لعان کو سن رہا ہے وہ بندہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے. وَيَعِظُهُمَا الْحَاكِمُ قَبْلَ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ، اور یہاں پہ حاکم ان دونوں کو واعظ کرے، نصیحت کرے. کب، قبل اللعن والغضب، ابھی لعن اور غضب کا آغاز کرنے سے پہلے گواہی دے دی ہے تو گواہی کے بعد حاکم شرع کیا انہیں نصیحت کرے کہ لعن تم نہ کرو یا جو ہے وہ سچ کے اوپر کہہ رہو. اچھا، اذا وقع اللعان الجامع للشرائط، جب ایسا لعان واقع ہو جائے کہ جو جامع للشرائط ہوتا ہے منہما ان دونوں کی طرف سے واقع ہو جائے، اس نے بھی لعان کیا خاتون نے بھی کیا آگے غضب کے سیغے پڑھ لیے، تو یترتب علیہ احکام الاربعہ، تو 4 احکام کیا اس کے اوپر مترتب ہو جاتے ہیں.
پہلا حکم کیا ہے کہ انفساق و عقد نکاح والفرقت بینہما، کہ ان کا عقد نکاح فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے درمیان کیا آ جاتی ہے؟ جدائی آ جاتی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ الحرمت الابدیہ، ہمیشہ کے لیے حرمت ابدی آ جاتی ہے۔ فلا تحل له ابدا، پس وہ خاتون حلال نہیں ہوتی، لہو اس شوہر کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوتی، ولو بعقد جدید، اگرچہ وہ نیا نکاح بھی کرے پھر بھی کیا حلال نہیں ہوگی۔ وہذان الحکمان ثابتان، یہ دو حکم ثابت ہیں فی مطلق لعان، مطلق لعان میں، چاہے وہ تہمت کی وجہ سے کر رہا ہو، تہمت زنا کی وجہ سے، یا بچے کی نفی والا، دونوں لعان میں کیا یہی حکم آتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ ختم، رجوع ختم، یہ فسخ ہو جائے گا، نکاح کے فسخ کے بعد رجوع کا آپشن نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو دو حکم کیا ہے ہر جگہ پہ ہیں، لعان جس بھی قسم کا ہو۔ تیسرا اور چوتھا حکم کیا ہے وہ ہر ایک قسم کے ساتھ خاص ہے۔ سقوط حد القذف عن الزوج بلعانہ، شوہر نے جب لعان کیا تو اس کے اوپر جو حد قذف لگنی تھی، زنا کی تہمت لگانے کی جو حد لگنی تھی، وہ ساقط ہو جائے گی۔ اور وسقوط حد زنا عن الزوجۃ بلعانہ، اب زوجہ نے بھی لعان کیا نا آگے سے، تو زوجہ کے اوپر اب زنا کی حد لگنی تھی تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، یعنی یہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا۔ فلو قذفہا، اگر اس نے جو ہے وہ بیوی کو تہمت لگائی زنا کی، ثم لعن، پھر اس نے کیا لعان کر دیا شوہر نے، لیکن ونقلت ہی عن اللعان، اور خاتون نے انکار کر دیا، نقلت ہی، تو خاتون نے آگے سے لعان نہیں کیا، اس نے لعان کر دیا حاکم شریع کے پاس جا کے، خاتون کیا چپ رہتی ہے، تو اب ہوگا کیا کہ تخلص الرجل عن حد القذف، تو مرد نے تو چھٹکارا پا لیا حد قذف سے، اس سے تو کوڑے نہیں لگیں گے، لیکن وحدت المرأۃ حد الزانیۃ، لیکن خاتون کو وہاں پہ حد لگے گی، کون سی؟ زنا والی حد لگے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لأن لعان الزوج بمنزلۃ البینۃ علی زنا الزوجۃ، کیونکہ شوہر کا لعان کرنا وہ کس کے قائم مقام ہے کہ اس نے زوجہ کے زنا کے اوپر گواہ گویا کے قائم کر دیا ہے، اس کے قائم مقام ہے۔ جیسے گواہوں کے بعد حد جاری ہوتی ہے، ایسے ہی شوہر کے لعان کے بعد بھی کیا ہے بیوی کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، اور بیوی حد زنا کو تبھی ختم کر سکتی ہے کہ جب وہ کیا کرے گی؟ لعان کرے گی، اگر وہ لعان نہیں کرتی تو اس کے اوپر کیا حد جاری ہوگی۔ یہ اس میں ہے قذف زنا والی میں، نفی ولد والے میں نہیں ہے۔ یہ کون سی بات ابھی کر رہے ہیں؟ قذف والی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگلا ہے، ابھی چوتھا حکم بیان کر رہے ہیں، وہ اس میں آئے گا۔ انتفاع الولد عن الرجل، کہ لعان کا چوتھا حکم کیا ہے کہ جب یہ دوسری قسم کا ہو نا، کون سی قسم کا؟ وہ نفی ولد والا، وہاں پہ کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ رجل سے منتفی ہو جائے گا، لیکن دون المرأۃ، خاتون سے کیا منتفی نہیں ہوگا۔ ان تلاعنا لنفیہ، کہ اگر ان دونوں نے کیا کی؟ دونوں نے کیا لعن کیا، تلاعنا تسنیہ کے صیغہ ہے، اور دونوں نے جو ہے وہ لعن کیا نفی ولد کے لیے، تو پھر شوہر سے تو منتفی ہو جائے گا لیکن خاتون سے منتفی نہیں ہوگا، کیونکہ خاتون اس کو جھوٹا کہہ رہی ہے نا، مرد کو، اسے کہہ رہی ہے کہ تمہاری بچہ ہے، تو خاتون کا تو بچہ رہے گا۔ بمعنی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انہو لو نفاہو، کہ شوہر نے کیا اس کی نفی کی، ودعت، اور ادھر سے خاتون کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ کونہو لہو، کہ یہ بچہ کس کا؟ اسی شوہر کا ہے، فتلاعنا، دونوں نے ایک دوسرے پر لعنت بھیجی، تو لم یکن توارث بین الرجل والولد، تو یہاں پہ مرد اور بچے کے درمیان تو وراثت نہیں ہوگی، فلا یرث احدہم الاخر، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے کیا وارث نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے لا توارث بین الولد وکل من انتسب الیہ بالابوۃ، وراثت ثابت نہیں ہوگی بچے کے درمیان اور ہر اس بندے کے درمیان کہ جو اس بچے کے رشتہ دار بنتا ہے باپ کی طرف سے، کل جد، جیسا کہ کیا ہے اس کا دادا ہو گیا، دادی ہوگی، بھائی ہوگی، بہنیں کون سی؟ للاب، بھائی بہنیں جو باپ کی طرف سے تھیں۔ وَكَذَا الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ، اسی طریقے سے اس کے چچے اور پھپھوں ہو گئیں، ان سے کیا میراث بھی ختم ہو جائے گی۔ بخلاف الام، جبکہ ماں کی نسبت سے ایسا نہیں کہیں گے۔ وَمَنِ انتسب الیہ بہا، اور ماں کی جو نسبت سے اس کی طرف رشتہ دار بنتے ہیں ان کی کیا وراثت ختم نہیں ہوگی۔ حتی ان الاخوۃ للاب والام بحکم الاخوۃ للام، حتیٰ کہ وہ اس کے جو بھائی ہیں، کون سے بھائی؟ جو اب اور ام دونوں کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا رہیں گے؟ وہ بحکم الاخوۃ للام میں، وہ ماں کی طرف سے جو بھائی ہوتے ہیں اسی کے کیا حکم میں رہیں گے، ٹھیک ہے،
یعنی باپ اور ماں دونوں کی طرف سے جو بھائی ہیں وہ اس کے بھی کیا کہلائیں گے؟ بھائی کہلائیں گے. فقط جو باپ کے ہیں نا اس کے بھائی باپ کی طرف سے وہ کیا اس کے نہیں کہلائیں گے کیونکہ وہ کیا ہو چکی ہے؟ نفی ہو چکی ہے. اذا قذف امرأته بالزنا ولعنها، ایک بندے نے جب اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائی، اس کے اوپر لعان بھی کیا، ثم کذب نفسه بعد اللعان، لعان کرنے کے بعد اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو لم یحد للقذف، تو یہاں پہ لعان جو اس نے پہلے کیا تھا اس کی وجہ سے اسے حد نہیں لگائی جائے گی. ولم یزل التحریم، لیکن تحریم جاری رہے گی، وہ جو بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جاری رہے گی. وَلَوْ كَذَّبَ فِي أَثْنَائِهِ، اور اگر اس نے خود کو جھٹلا دیا فی اثناء اللعان، لعان کے دوران ہی خود کو جھوٹا کہہ دیا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، مان گیا، تو یحد، تو اس سے حد تو لگائی جائے گی کیونکہ لعان ہی واقع نہیں ہوا. لیکن ولا تثبت احکام اللعان، جب لعان واقع نہیں ہوا تو لعان کے احکام کیا ثابت نہیں ہوں گے. وَلَوْ اعْتَرَفَ الْمَرْأَةُ بَعْدَ اللعان بِالزِّنَا أَرْبَعًا، اور اگر خاتون جو ہے وہ لعان کیا اس نے، یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے زنا نہیں کیا، لیکن لعان کے بعد اس نے زنا کا اعتراف کر لیا اور اربعاً 4 دفعہ اعتراف کیا، تو لم یثبت بہ الحد علیہ، تو یہاں پہ اس کے اعتراف کرنے سے اس کے اوپر حد ثابت نہیں ہوگی کیونکہ لعان کیا یہاں پہ واقعہ ہو چکا ہے. یعنی قانون کیا ہے کہ جب لعان واقعہ ہو جائے تو اس کے کیا ہے؟ احکام مترتب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد خود کو جھٹلانے کا کوئی فائدہ نہیں ظاہر ہوتا. اذا کذب نفسه بعد ما لعن لنفی الولد، اگر ایک بندے نے اپنے آپ کو جھوٹا کیا کب؟ کہ جب اس نے لعان کیا تھا نفی ولد کا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ والا لعان کیا تھا، تو خود کو جھٹلانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لاحق بہ الولد فیما علیہ من الاحکام، تو بچہ اس کے ساتھ ملحق ہوگا فیما ان چیزوں میں کہ علیہ من الاحکام، جو اس کے خلاف آتے ہیں احکام، یعنی جو اس کے نقصان میں احکام آتے ہیں اور بچے کے فائدے میں احکام جاتے ہیں اس میں بچہ تو ملحق ہوگا. لا فیما لہو منہا، لیکن ان احکام میں ملحق نہیں ہوگا کہ فیما لہو جو اس کے فائدے میں جاتے ہیں، شوہر کے فائدے میں جاتے ہیں، اس کے باپ کے فائدے میں جاتے ہیں، منہا من الاحکام، احکام میں سے جو اس کے فائدے میں جا رہے ہیں شوہر کے فائدے میں، اس میں کیا ملحق نہیں ہوگا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ ہوتا ہے، جو ان کے برخلاف بات ہوتی ہے اس میں نافذ کرتے ہیں، جو ان کے فائدے میں ہوتی ہے اس میں نافذ نہیں کرتے. یعنی نتیجہ کیا نکلے گا کہ فیارثہ الولد، بچہ اس سے میراث پا لے گا، لیکن ولا یارثہ الاب، باپ جو ہے وہ اس سے میراث نہیں پائے گا، اور ولا من یتقرب بھی، اور نہ ہی اس کے ذریعے سے میراث پائے گا کہ جو اس بچے کی وجہ سے کیا ہے؟ قریبی کیا ہوتے ہیں؟ اس باپ کے کیا ثابت ہوتے ہیں. وسیاتی تفصیل ذالک فی کتاب المیراث ان شاء اللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد.